بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اللہ سے ڈرو۔ تو پہلے حضرت امام حسین رضی کا واقعہ 2-3 حوالے صرف۔ امام چاہتے کیا تھا، ان کے پیش نظر کیا تھا؟ تو پہلے تو ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے امام حسین رضی کو بلایا، اب ان کے نام لکھ لیں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ بلایا تھا ارے غیروں نے، جیسے امام بھی بیوقوف صاحب معاذ اللہ، جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والد کے ساتھ کوفہ میں رہوں، یہ کیسے آدمی؟ بدنام نہ کرو۔ یہ سب شہید ہوئے، اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ میں ان لوگوں کی شہادت کے واقعات تفصیل سے لکھے، کس طرح جانے انہوں نے دی بعد میں بدلہ لینے کے لیے، ان کو بدنام کرتے ہو، کوئی غدار نہیں تھا۔ تو خط کیا تھا ان کا؟ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 261 صفحہ اور یہ جلد 4۔ امام طبری رحمۃ اللہ نے سارا لکھا، لے حسین ابن علی من سلیمان ابن سرد والمسیب بن نجبہ ورفاع بن شداد وحبیب بن مظاہر وشیعتی من المومنین والمسلمین من الکوفہ، سلام علیکم فإنا نحمد إليك اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ نام لکھے، اور یہ پہلا نام ہی یاد رکھیں، بس یہی کافی۔ یہاں سے پکڑ لیا کرو ان کو، حیا کرو صحابہ کے عاشق کو۔ سلیمان بن سرد کون تھا جن کا دفاع کرتے ہوئے اس کے مقابلے پاؤں کی خاک نہیں؟ صحیح بخاری میں اس کی اتنی حدیث، اس کو کہتے ہیں جھوٹا تھا۔ امام حسین کو اس نے بلایا، پھر گیا، شرم کرو۔ تو لکھا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اما بعد فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین، اللہ نے تیرے اس جبار اور دشمن کی کمر توڑ دی۔ امیر معاویہ کی بات کہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ وہ مر گیا، وہ دشمن تھا اور تمہارے ساتھ سختیاں کرتا تھا، رنید تھا۔ الذی انتظار حاضر امہ، بالکل صحیح لکھا کہ کسی امت نے اس کو نہیں چنا، ایک دن بھی اس نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ امت مجھے چنے۔ پہلے علی خلیفہ ہوا، بغاوت کر دی، صوبے کے گورنر نے جنگ لڑی، دیکھا کہ ہار رہے ہیں، قرآن مجید کھڑے کر دیے، قرآن پر فیصلہ، قرآن پر فیصلہ۔ حضرت علی کہتے رہے قرآن مانتے ہوتے تو یہاں تک نوبت کیوں آتی؟ یہ دھوکہ ہے۔ مگر لوگ سادہ جو تھے وہ آ گئے اس چکر میں کہ قرآن نہیں مانتے۔ 2 سالس مقرر ہوئے، ساری دنیا جانتی ہے کس طرح امیر معاویہ کے سالس نے صریح دھوکہ کیا۔ ابن کثیر فرماتے خدا اور کیا اس سے زیادہ بے ایمانی بھی ہو سکتی ہے کہ بات کوئی طے کی، مجمع میں آ کر دھوکہ کر دیا کہ علی معذور ہے، معاویہ خلیفہ، بغیر اس کے کہ کبھی امیر معاویہ نے سوچا بھی ہو میں خلیفہ بنوں گا، نہیں، خواہ بخواہ اعلان کر دیا، نہ اس کا دعویٰ، وہ خون کا مطالبہ کرتا، امیر المومنین معذور، یہ خلیفہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اس امت کا تخت جس نے چھین لیا، خواہ بخواہ کوئی وہ اہل نہیں تھا، صحابہ مہاجر انصار زندہ تھے، فابتزا امرہ، امت سے اس کی باغ ڈور جیسی زبردستی چھین لی، غاصبانہ بیٹھ گیا، غصب اور چھین لیا اس کو، فیا مال غنیمت بھی لوٹ لیا، زکوٰۃ اور سارا جو مال غنیمت تھا ناجائز کرپشن کے طور پر اپنے چیلوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لوگ صحابہ سے جا کر پوچھتے کہ دے اس کو زکوٰۃ، اب جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ زکوٰۃ تباہ ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا، حضور نے فرمایا تھا ظالم حاکموں کو دے دو، تم بری ہو گئے، بھگتتے پھریں گے یہ لوگ۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں ہے۔ وَتَمَّرَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، یہ خط ہے جو انہوں نے حضرت حسین رضی کو لکھا کہ امت کی مرضی کے بغیر زبردستی اس کا امیر بن گیا۔ ثم قتل خیارہ، اور پھر اسی پر بس نہیں کی، جو امت کے نیک لوگ اچھے تھے کہ یہ سر اٹھاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، قتل کرتے، بے گناہ حضرت حجر بن عدی جیسے صحابہ مار دیے جن کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اور حضرت حجر کیا کر مرے کہ میرے کپڑے نہ اتارنے خون آلود، میں پلس رات پر اس کے سے اسی طرح ملوں گا۔ اٹھاؤ صحابہ پر کتابیں، نیکوں کو قتل کیا، وسطب کا شرارہ، اور جو حرامی تھے ان کو زندہ رہنے دیا، زیاد بن ابی ورگے ان کو اپنے بھائی بنا لیا، حکومت میں شریک کر لیا۔ وجعل مال اللہ دولتم بین جبابرتها، اور سلطنت کا مال جو تھا اللہ کا بیت المال وہ جابروں اور ڈکٹیٹروں میں گھمانا شروع کر دیا۔ غریب محروم اپنے چیلوں کو اغنیاء ہے، فبعد اللہ کما بعد ثمود، وہ اسی طرح دور ہو جس طرح سمود دور ہو گئے۔ تو کہا انہوں نے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ آئیں شاید اللہ ہمیں آپ پر اکٹھا کر دے اور امت کی پھر کوئی بگڑی بن جائے۔ یہ خط جب امام حسین رضی کو ملا تو آپ نے جواب میں پھر جو لکھا وہ سن لیں، جس میں پتہ چلے کہ اصل مشن کیا تھا، وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ راستے میں لوگ بیٹھ کے ڈر کر حکومت نے جبر کر دیا، الگ بات۔ وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ ہمیں امام چاہیے، سربراہ مملکت جو اللہ کے دین پر عمل کرے۔ اور امام نے بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 262 تھا، من حسین ابن علی الی الملائ من المومنین والمسلمین،
کہ مسلمانوں اور مومنوں کی جماعت کو میں لکھ رہا ہوں، اما بعد فإن حانع و سعید قادم علیہ بکتبکم، کہ یہ دو آدمی تمہارے خط لے کر آئے ہیں، وکان آخر من قادم علیہ من رسلکم، پہلے بھی قاصد آیا ہے مگر یہ دو آخری آدمی حانی اور سعید جو سب سے آخر میں آئے۔ وقد فہمت کل الذی اقتصدتم وذکرتم، جو کچھ تم نے لکھا اور بیان کیا وہ میں نے سارا سمجھ لیا۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں بھائی کو بھیج رہا ہوں، اگر اس نے لکھا کہ حالات ایسے ہیں میں آؤں گا، تو وہاں بات کیا جو اصل میں لکھی، بس سارے واقعہ کی جان۔ فرامری مر امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس والذات اللہ والسلام، یہ پاکستان بھی سنے اور پورا عالم اسلام سنے کہ امام کون ہوگا، پریزیڈنٹ کون بنے گا مسلمانوں کا حکمران، نماز کا امام نہیں، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام، اب دو رکعتیں پڑھانے والے رہ گئے، بس یہی امام ہے۔ وہ امام سے کبریٰ بھول ہی گئی کہ پوری دنیا کا سردار، ورلڈ آرڈر کا مالک، پوری دنیا کو کہے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ اسلامی فوجیں آ رہی ہیں۔ ہم ناراض ہوتے ہیں امریکہ پر، مقام وہی ہے جو مسلمان خلیفہ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہا، مگر دین یہی چاہتا، اتنے طاقتور ہو کہ ساری دنیا کو نوٹس دو کہ اپنے علاقوں میں امن سے رہو، ہم بدماشی نہیں برداشت کر سکتے، اور نہیں تو ہماری فوجیں آئیں گی پیشگی، ہم اجازت نہیں لیں گے، گھس جائیں گے۔ یہ سارے UN کے معاہدے دھوکہ، آپ جب چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، ہمارے لیے معاہدے نہیں، امن سے رہو، یا سب فرے۔ ایک طاقت ہونی چاہیے ایسی، شہداء الناس، پوری دنیا کی نگرانی کرے کہ کیا ہو رہا دنیا میں، اور کہے کہ آرام سے رہو، ہم ملک نہیں چھیننا چاہتے، نہ دین بدلوانا چاہتے ہیں، مگر ظلم نہیں زمین پر برداشت کرو۔ تو امام نے جو لکھا یہ نچوڑ ہے پورے دین کا۔ فرامری فرماتے ہیں میں نے بات تمہاری سن لی، واقعی اللہ کی قسم مال امام حکمران نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا الا العامل بالکتاب، سوائے اس کے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، قرآن پر عمل ہو اس کا، والآخذ بالقسط، اور اپنے ہر معاملے میں وہ انصاف پر رہے، ظلم نہ کرے، والدائن بالحق، اور ہر طریقہ اس کا حق کا ہو، والحابس نفس ولا ذات اللہ، اور اپنے آپ کو بھی وہ اللہ کے احکام کا پابند بنا کر رکھے، اس کی زندگی میں کوئی کھوٹ نہ نظر آئے۔ والسلام، یہ لکھ لیا کہ میں نے خط پڑھ لیا اور واقعی امام ایسا ہی ہونا چاہیے، اسی کے لیے آپ گئے۔